کراچی کی سٹی کورٹ میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی پیش۔ ملزمان نے عدالت میں الزام لگایا کہ اسے مارا گیا اور جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ ملزمان نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ اسے 20 دن سے اٹھایا ہوا ہے۔ بیان میں کہا، میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے لاہور سے پکڑ کر لائے ہیں، جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ عدالت نے ملزمہ کو جواب دیا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، یہ سٹی کورٹ ہے، یہاں آپ کو کوئی ہراساں نہیں کرے گا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف ریمانڈ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سماعت سے متعلق مزید بات کریں گے اپنے نمائندے لیاقت علی رانا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لیاقت، تفصیلاً آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، ہم سٹی کورٹ میں اس وقت اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں کچھ دیر پہلے انمول عرف پنکی جو کہ ڈرگ ڈیلر ہے اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ ملزمہ کو یہاں عدالت میں پیش کر کے 11 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمہ کے دیگر ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے اور جہاں جہاں ملزمہ ڈرگز سپلائی کرتی تھی، کوکین اور سپلائی کرتی تھی، ان لوگوں کو بھی گرفتار کرنا ہے، ان کا پتہ چلانا ہے، جبکہ ملزمہ کا جو گینگ ہے، جو اس کا وہ نیٹ ورک ہے، اس کا بھی پتہ چلانا ہے۔ تفتیش مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا ملزمہ کا ریمانڈ دیا جائے، جبکہ ملزمہ کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ ملزمہ بے گناہ ہے، وہ بیمار بھی ہے، اس کا جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے۔ پہلے 3 دن کے جسمانی ریمانڈ میں اب تک کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور توقع ہے کہ کچھ دیر کے بعد ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں سے عدالتی کارروائی کے بعد جب ملزمہ کو نکالا گیا تو ملزمہ نے پھر شور شرابہ شروع کر دیا۔ ملزمہ پولیس اہلکاروں کو مغلظات بھی بکتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ پولیس زبردستی پھر اپنے ساتھ کپڑے چہرے پہ کپڑا ڈال کر دوبارہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جوڈیشل مجسٹریٹ جو ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں ان کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں منشیات کے ایک اور مقدمے میں ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ ملزمہ کو آج جب پیش کیا گیا تو لگ رہا تھا کہ واقعی کسی ملزمہ کو پیش کیا جا رہا، کیونکہ پہلی پیشی پر ملزمہ کو VIP ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا، وہ ایسے کیٹ واک کرتی ہوئی آ رہی تھی جیسے کسی شاپنگ مال میں VIP پر شخصیت شاپنگ کے لیے آتی، لیکن آج جب اس کو لایا گیا تو اس کو نہ صرف اس کے چہرے پر کپڑے سے اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، بلکہ 4 سے 5 خواتین پولیس اہلکاروں نے ملزمہ کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا اور اس کے علاوہ درجنوں پولیس اہلکار اس کے ارد گرد سیکیورٹی پر معمول تھے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی، 9 سے 10 پولیس موبائلوں میں ملزمہ کو سیکیورٹی میں یہاں سٹی کورٹ لایا گیا اور جیسے ہی ملزمہ کو سیکنڈ فلور پر لے کر پہنچا گیا، ملزمہ نے شور شرابہ شروع کر دیا، چیختے چلاتے پولیس پر الزام لگایا کہ پولیس نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس سے جھوٹا بیان لینا چاہتی ہے اور اس کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے ہی ملزمہ نے پھر پولیس پر الزام لگایا کہ اس نے تشدد کر کے اس سے جھوٹا بیان لینے کی کوشش کی ہے۔ 25 سے زائد اس کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے اور بوری بھر بھر کے اس پر منشیات ڈالی جا رہی ہیں جبکہ وہ بے گناہ ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، لیاقت یہ بتائے گا کہ جس طرح سے بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کب تک سنایا جائے گا، کیونکہ کل تو اتوار ہے، اور کیا آپ جو اس وقت ماحول وہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو سرکاری وکلا عدالت میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے پولیس کے موقف کی تائید کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ملزمہ کا کم از کم 2 سے 3 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر عدالت نے ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ دیا تو پیر کو دوبارہ پیش کرنے کی ڈائریکشن دی جائے گی اور توقع ہے کہ ابھی چند منٹ میں جو ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے اس پر عدالت فیصلہ سنا دے گی، جبکہ یہاں سے ملزمہ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ وہاں بھی پولیس نے بتایا کہ ملزمہ کے خلاف کئی مقدمات ہیں، ملزمہ کافی عرصے سے یہ ڈرگ ڈیلنگ کا کام کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ توقع ہے کہ ملزمہ کو سٹی کورٹ سے جب ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد ملیر کورٹ میں بھی پیش کیا جائے گا، کیونکہ گزشتہ روز ایک نیا مقدمہ بھی ملزمہ کے خلاف رجسٹرڈ ہوا تھا اور توقع ہے کہ ملیر کورٹ سے ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں کو پنکی کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا ان کی نشاندہی پر، ملزمہ کی نشاندہی پر، ان سے متعلق ابھی تک عدالت نے کیا کارروائی کی ہے یا پولیس اس حوالے سے کیا بیان رکھتی ہے کہ انہیں بھی پیش کیا جائے گا؟
देखें, पुलिस ने अभी तक अदालत के रूबरू ऐसी कोई बात नहीं की कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। एक मुल्ज़म कमर के बारे में अदालत वो रिमांड पेपर पर तहरीर था, तो जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि ये कमर कौन है, जिस पर अदालत को बताया गया कि ये 512 में मफरूर मुल्ज़म है और ये मुल्ज़मा भी पहले मफरूर थी लेकिन अब ये कस्टडी में ले ली गई हैं। तो दीगर जो मफरूर मुल्ज़म हैं उनको जबकि कुछ राइडर हुए थे, ISIU का कहना है कि गुज़िश्ता साल राइडर गिरफ्तार हुए थे, अब वो ज़मानतें हासिल कर चुके हैं, जबकि मुल्ज़मा उन तमाम मुकदमात में मफरूर थी। आज SIU ने एक मुकदमे में रिमांड की इस्तदा की है, दरख्शां पुलिस ने 5 मुकदमात में गिरफ्तारी रिमांड की इस्तदा की, जबकि गिजरी पुलिस ने मजमूई तौर पर 6 मुकदमात में गिरफ्तारी रिमांड की इस्तदा की है। इसके साथ साथ बगदादी पुलिस ने जो मर्डर केस में पहले 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला था, आज दोबारा दरख्शां थानों में भी मुकदमा दर्ज थे। लियाकत अली राना हमें तफसीला नगाह कर रहे थे जब कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी को जो है आज अदालत में पेश किया गया। लियाकत, आपका बेहद शुक्रिया। हटो बच्चों का शोर, गाड़ियों की तवील कतार, कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी पहली पेशी पर मॉडल बनकर अदालत आई तो दूसरी पेशी पर कानून आगे नजर आया। मीडिया की जानिब से मामला उठाने पर पुलिस को कानून पर SOPs पर अमल दरामद का ख्याल आ गया। सिटी कोर्ट में पेशी के लिए मुल्जिमा को मुकम्मल तौर पर पर्दा डाल कर लाया गया। उसके बावजूद अनमोल पिंकी चेहरे से बार बार पर्दा हटाती रहीं और मीडिया के नुमाइंदों को अपनी बेगुनाही सुनाने की कोशिश करती रहीं। लेडी एहलकारों ने मुल्जिमा के चेहरे को दोबारा ढांक दिया और शोर शराबे में बड़ी मुश्किल से कमरा अदालत तक ले गए। मैं रहूं ना रहूं, धंधा चलता रहेगा, मुनशियात मिलती रहेगी। गिरफ्तारी से पहले मुल्जिमा के अपने ग्राहकों को पैगाम के मुताबिक शहर में ऑनलाइन कोकेन की फरोख्त का सिलसिला आज भी जारी है। पिंकी के हैंडलर्स ने नया नंबर जारी करके कारोबार दोबारा फाल कर दिया। सार्फिन को भेजे गए पैगामात समा ने हासिल कर लिए हैं। पैगामात में कहा गया है कि मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया, ताहम मैडम पिंकी के दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। पैगामात में दावा किया गया है कि दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कोकेन दस्तयाब है। मजीद क्या कहा गया वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये ऑडियो आपको सुनवा देते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद, आपके पास इस खबर से मुतालिक क्या तफसील है? बिल्कुल, ज़राए से हमने वो स्क्रीनशॉट हासिल किए हैं जो नंबर जो है एक्टिव हुआ है। शहर में नए नंबर से ऑनलाइन जो धंधा है वो जारी हो गया, जिससे ये जाहिर होता है पिंकी के बंद होने से धंधा बंद नहीं हुआ है। एक इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है जो UK का है, जबकि एक मोबाइल नंबर लोकल जो है जिससे मैसेज जारी किया गया है वो 0336875837 का है और एक नया नंबर जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि इस नंबर पे मैडम का दोस्त दस्तयाब है, सर्विस फराम करेगा 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन आपको कोकीन दस्तयाब होगी। गोल्डन स्टफ 25,000, सिल्वर स्टफ जो है 15,000 रुपए में दस्तयाब है। सार्फिन को बड़ी सख्ती से ये ताकीद भी की गई है कि फयाज कम्युनिकेशन जिसमें इसकी रकम आती थी और दोनों भाई जो है अब गिरफ्तार हैं, उसका ये कहा है कि ये अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, ये अकाउंट बंद हो चुका है, इस पर जो है रकम अरसाल ना करें। पिंकी की जो टीम है वो एक्टिव है और पुलिस जो है कोकीन के जो डीलर हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयों का दावा कर रही है और इसी दौरान इन हालात में ये जो है नंबर सामने आए हैं जिसमें जो है ये इन नंबर पर ऑनलाइन कोकीन फरोख्त की जा रही है और हमारे इंतहाई मुस्तनद ज़राए हैं जिन्होंने ये नंबर दिए हैं और इसकी हमने तस्दीक की है पहले और तस्दीक के बाद हम ये खबर चला रहे हैं। जी सही, ठीक है नवीद, आपका बेहद शुक्रिया। समा लाहौर में भी पिंकी के घर पहुंच गया। मुनशियात डीलर की मुबैना रहायशगाह से तहकीकाती इदारों ने भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिंध पुलिस की जानिब से 20 खवातीन मुनशियात डीलर्स की मौजूदगी के दावों पर भी तफ्तीश की जाएगी। बात करेंगे जहांगीर खान से जो कि इस वक्त अनमोल पिंकी की रहायशगाह के बाहर मौजूद है। जी जहांगीर, बताइएगा।
جی میں اس وقت نواب ٹاؤن کے علاقے میں اس گھر کے سامنے موجود ہوں جہاں انمول پنکی مبینہ طور پر رہائش پذیر رہی اور اسی گھر سے منشیات کا پورا ریکٹ آپریٹ کرتی رہی. گھر اس وقت لاک ہے, مکان نمبر 403 ہے اور ایک نجی سوسائٹی ہے جہاں سے منشیات فروش انمول پنکی منشیات کا یہ ریکٹ آپریٹ کرتی رہی ہے. جہاں تک گرفتاری کی بات ہے تو کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انمول پنکی کو اسی گھر سے گرفتار کیا گیا تھا, لیکن لاہور پولیس اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ انمول پنکی کو اس گھر سے گرفتار کیا گیا تھا. لیکن کراچی پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ پنکی کی گرفتاری کراچی سے عمل میں لائی گئی. اس گھر کے بارے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے. کوٹ لکھپت انویسٹیگیشن کی ٹیم نے بھی گزشتہ روز اس سپاٹ کا, اس گھر کا وزٹ کیا تھا, کچھ فائل اکٹھے کرنے کی کوشش کی تھی. گزشتہ روز کراچی پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ منشیات فروش انمول پنکی کی کچھ ساتھی خواتین جن کی تعداد 20 ہے وہ لاہور میں آپریٹ کر رہی ہیں. تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. کراچی پولیس سے مزید ڈیٹا جو ہے وہ مانگا گیا ہے. کراچی پولیس کے فراہم کردہ ڈیٹا پر جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. فی الوقت امکان یہ پولیس کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر خواتین یا ریکٹ جو ہے جو انمول پنکی کے لیے کام کرتا تھا وہ انڈر گراؤنڈ یا روپوش ہو چکا ہے. کچھ غیر ملکیوں کا بھی ذکر جو ہے وہ لاہور کراچی پولیس کی جانب سے کیا گیا تھا کہ کچھ غیر ملکی بھی پنجاب یا لاہور سے آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں. لیکن ابھی تک انمول پنکی کی گرفتاری کے بعد کوئی بڑا نام جو ہے اس کی گرفتاری کا دعویٰ لاہور پولیس کی جانب سے نہیں کیا گیا.